قابل صدر احترام، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارا آج کا جمعۃ المبارک اور اس کا موضوع جمادی الثانی کی مناسبت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ہے، کیونکہ آپ کا وصال مبارکہ اس ماہ مبارکہ میں ہے 22 جمادی الثانی، تو گو کہ ابھی 22 نہیں ہے، شاید اگلا جمعہ ایگزیکٹ 22 جمادی الثانی کو ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جو سید المتقین ہیں اور افضل الخلق بعد الرسل ہیں، آج کے اس نشست میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہوئی 9 آیات مبارکہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی 7 احادیث مبارکہ، یہ انشاءاللہ ہمارے آج کا جمعے کا موضوع ہوگا۔ تو ہم ایک تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے اور ساتھ ہی قرآن مجید کی 9 آیات مبارکہ اور تقریباً 7 احادیث مبارکہ انشاءاللہ ہمارے جمعے کا موضوع ہوگا۔ اور دعوت مطالعہ جو ہمارا پورشن ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی نے اپنی کتابوں میں سیاہ ستہ میں مناقب اور فضائل کے نام سے پورے ابواب لکھے ہیں، تو ان میں تقریباً 810 احادیث مبارکہ صرف اور صرف فضائل صحابہ کے اوپر مشتمل ہے، کیونکہ انبیاء کے مناقب پہ الگ باب ہے اور صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب پہ محدثین نے الگ باب قائم کی۔ ان میں اللہ کے نبی نے جو اپریشیٹ فرمایا اپنے صحابہ کو، ان کو محدثین نے کمپائل کیا ہے۔ ان صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی اور جناب مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن، امام حسین اور جملہ عشرہ مبشرہ میں جتنے صحابہ ہیں بڑے بڑے، ان تمام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور تقریباً کتنی احادیث ہیں؟ 810 احادیث مبارکہ آج کل ترجمے مل جاتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ خود بھی پڑھا کریں۔ ایک واقعہ کسی مقرر کا میں نے سنا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، دیکھا یا اس کو آبزرو کیا کہ ایک جو ٹیچر ہے وہ اپنے بچوں سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو ایک بچہ ان میں سے بڑا حیرت والا جواب دیتا ہے کہ میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گا۔ تو ٹیچر کہتی ہے کہ صحابی تو کوئی بن نہیں سکتا، تم کیسے صحابی بنو گے؟ کیونکہ کوئی انجینئر بننا چاہتا تھا، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، کوئی بڑا آدمی بننا چاہتا تھا۔ تو وہ ٹیچر نے جب انسسٹ کیا کہ تو کیوں بننا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں مجھے رات کو سوتے ہوئے روزانہ ایک صحابی کا قصہ سنا کے سوتی ہے، اس لیے میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ میں ضرور اللہ کے محبوب کا صحابی بنوں گا۔ تو یہ اثر ہوتا ہے مطالعے کا، پڑھنے کا اور فضائل کے اوپر گفتگو کرنے کا۔ تو کوشش کریں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کی کہانیاں اور ان کی بہادری والے واقعات سنائیں تاکہ ہمارے بچے نیکی کی طرف راغب ہوں۔ ظاہر ہے جمعہ 35 40 منٹ کا، اس کے اوپر اتنی بڑی لمبی گفتگو یعنی الف سے لے کر یہ تک تو پاسبل نہیں ہے، کچھ اشارے ہوتے ہیں، کچھ سمجھانا ہوتا ہے دوست احباب تک، اس لیے 810 تقریباً احادیث مبارکہ ہیں جو صرف اور صرف اہل سنت کی 6 صحیح حدیث کی کتابوں میں سے ہیں، بلکہ 6 میں سے بھی پوری نہیں ہے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی نے فضائل کے اوپر زیادہ گفتگو کی ہے، کیونکہ باقی کتابیں کہلاتی ہیں سنن، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی۔ تو سنن والی کتابیں وہ ہوتی ہیں جن میں فقہی ترتیب سے مسائل محدثین نے لکھے ہوتے ہیں۔ تو فقہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پاکی سے، طہارت سے، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج۔ تو یوں پھر فضائل زیادہ جو فقی لوگ ہیں وہ ذکر نہیں کرتے۔ تو جو جامع کتابیں حدیث کی ہوتی ہیں ان میں فضائل کے اوپر گفتگو بھی ہوتی ہے۔ تو 810 حدیث مبارکہ ان کو ذرا دیکھیے گا۔ اور صحابہ کرام جو رسول اللہ نے تیار کیے، ان میں سے اہل سنت کا ہمارا موقف یہ ہے کہ ہر صحابی اپنے مرتبے میں دوسرے سے بڑھ کر ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں بڑا افضل ہے، فلاں اس سے بھی افضل ہے۔ کچھ برانچز ایسی ہیں صحابہ کی خصوصیات کی کہ ہمیں ایک صحابی دوسرے صحابی سے بڑا نظر آتا ہے، لیکن امت کا جس بات پہ اجماع ہے کہ خلافت جو ہے اہل سنت کے نزدیک وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی۔ تو بہرحال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے فضائل ہیں، 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، یہ ان کے فضائل ہیں۔ تو میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ جناب عمر کی فضیلت ہے۔
اور پھر ثانی یسنین وہ غار میں سے جو دو کا تذکرہ ہے، یہ تذکرہ تو صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق کی شان کے لیے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے حبیب کے صحابہ کے زمانے کو بھی اللہ نے بڑا پیارا کہا ہے، اللہ کے حبیب نے اس کو بڑا محترم زمانہ کہا ہے۔ ذرا حدیث سنیں، کان دھریں کہ میرے اور آپ کے اس زمانے کی بھی جو ہے وہ پشین گوئی ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جس میں میں اور آپ بھی ہوں گے۔ اس حدیث کو ذرا سنیں، اور یہ صحیح بخاری کی 3650 نمبر حدیث مبارکہ ہے، 3650۔ فضائل صحابہ کتنے ہیں؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا خیر امتی کرنی، میری امت کا بہتر زمانہ وہ ہے کرنی، جو میرے ساتھ ملا ہوا زمانہ ہے، یعنی جس زمانے میں حضور تشریف لائے وہ بہتر زمانہ ہے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو میرے زمانے کے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے، یعنی دور رسالت کو لیں تو صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد پھر کون ہیں؟ تابعین ہیں، اور تابعین کے بعد پھر تبع تابعین ہیں۔ تو ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو اس کے بعد آئیں گے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو اس کے بعد آئیں گے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے صحیح یاد نہیں کہ حضور نے ایک دفعہ کہا کہ میرے بعد وہ زمانہ ہے، یا 2 دفعہ کہا، یا 3 دفعہ کہا، لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر ان کے بعد کا، پھر ان کے بعد کا، پھر ان کے بعد کا۔ حضور نے فرمایا پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یہ شاید میری اور آپ کی بات ہے، کہ آپ نے فرمایا ثم ان بعدکم قوما، پھر تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی یشہدون ولا یستشہدون، کہ جن سے گواہی مانگی نہیں جائے گی وہ خود بڑھ چڑھ کر گواہی دیا کریں، گواہی کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، کیونکہ گواہی ایک بہت بڑا بوجھ اٹھانا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اس چیز سے کتراتے ہیں، لیکن کہا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک قوم آئے گی جو بغیر مانگے گواہی دیا کرے گی، اپنی انا کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کسی کے خلاف، کسی کے حق میں۔ اور وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، ان لوگوں میں خیانت عام ہو جائے گی، اور ان لوگوں میں چوری اتنی عام ہو جائے گی کہ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، ان میں کسی قسم کا لوگوں کو بھروسہ نہیں رہے گا۔ ایک زمانہ پھر وہ بھی آئے گا۔ اور آخری جملہ اس حدیث کا فرمایا وَيَنْظُرُونَ وَلَا يَفُونَ، وہ نظریں مانیں گے لیکن نظر کو پورا نہیں کریں گے۔ اور چوتھی بات فرمائی وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، وہ جو قوم ہوگی اس قوم میں موٹاپا عام ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا پھر انتظار کر لینا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اس حدیث کا لب لباب کیا نکلا کہ بہتر زمانہ حضور کا زمانہ، اس سے کم بہتر صحابہ کا، اس سے کم بہتر تابعین کا، اس سے کم بہتر تبع تابعین کا۔ پھر جو لوگ آئیں گے ان کی 4 صفات ہیں، گواہی لوگ مانگیں گے نہیں، خود جا کے لوگوں کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ اور پھر ان کی خیانت عام ہو جائے گی، ان پہ بھروسہ لوگوں کا نہیں رہے گا۔ آج بھروسہ کہاں رہ گیا ہے لوگوں کا لوگوں پر؟ اور پھر وہ نظریں مانیں گے لیکن نظر کو وفا نہیں کریں گے، نظر پوری نہیں کریں گے۔ مان لیا، مشکل نکل گئی، پھر بھول گئے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان میں کیا عام ہو جائے گا؟ ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا، وہ موٹے ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ علامات قیامت میں سے ہیں۔ لیکن اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ بہترین زمانہ کس کا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا۔ لیکن ہر زمانہ بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم رسول اللہ کو اور صحابہ کرام کو اور ان کی اطاعت کو لازم کر لیں اور ان کے ساتھ ہماری محبت آگے بڑھ جائے۔ تو یہ فضائل صحابہ اور اس دور کی فضیلت کے اوپر حدیث مبارک ہے۔ نمبر کیا تھا جی اس کا؟ 3650۔ اسی سے اب ہماری 2 جمعے احادیث مبارکہ آگے چلیں گی، 3651، 52، 53، 54، کیونکہ تھوڑا سا سکپ کیا ہے تاکہ آپ خود بھی اس کو پڑھ لیں۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ میرے صحابہ کو برا کہیں گے، لیکن حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میرے صحابہ کو لوگ برا کہیں گے، لیکن میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، کیونکہ میرے صحابہ کا تقریباً 1 سیر جو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں وہ تمہارے احد پہاڑ جتنے خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہوگا میرے نزدیک۔ تم احد پہاڑ جتنا بھی اگر خرچ کر لو، ذہبا سونا، احد پہاڑ جتنا سونا بھی اگر خرچ کر لو تو میرے صحابہ کے 1 سیر صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں۔
اور یہ جو مد کا لفظ ہے یہ انشاءاللہ ایک جمعہ ہمارا غسل اور پاکی طہارت پہ بھی ہوگا، تیمم وضو پہ۔ اللہ کے حبیب جو پانی استعمال کرتے تھے وضو اور غسل فرماتے ہوئے وہ بڑا قلیل پانی ہوتا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے حبیب جب وضو فرماتے تو تقریباً ایک مد جو پیمانہ ہے اس سے وضو فرماتے تھے، میم اور دال مد۔ تو مد کتنا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے جیسے ہمارے زمانے کا تقریباً پونا لیٹر ہے، اللہ کے حبیب وضو فرماتے ہوئے پونا لیٹر پانی استعمال فرماتے تھے، تقریباً 3 پاؤ آپ کہہ لیں، راؤنڈ اباؤٹ پونا لیٹر حضور وضو میں پانی استعمال فرماتے تھے۔ اور غسل میں آپ کا پانی تقریباً 4 کلو کے صرف قریب ہوتا تھا، وہاں سا کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے حبیب وضو کرتے مد سے اور غسل کرتے سا سے، سواد الف سا اور عین۔ یہ پیمانے ہیں حضور کے زمانے کی، آج بدل گئے پیمانے، جیسے پہلے میل آئے پھر کلومیٹر آ گئے، اسی طرح پہلے سیر آئے پھر کلو آئے پھر آگے مختلف اوزان کے پیمانے ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں، جیسے زمین کو ماپنے کے پیمانے بھی بدلتے رہتے ہیں ہر زمانے میں۔ اس لیے حضور کا وضو اور غسل بڑے تھوڑے پانی سے ہوتا تھا۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم تھوڑا پانی استعمال کریں۔ دیکھیں آنے والی جو جنگیں ہیں وہ پانی کے اوپر ہیں، ہمارے پانی کا کتنا ضیاع ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھیں کہ 1400 سال بعد کے ماحول کے اوپر کھڑی ہے اور اپنی امت کو مسائل سے بچا رہے ہیں۔ یہ حدیث میں چاہتا ہوں آپ لفظ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، وضو کتنے سے ہوتا تھا؟ ایک مد سے، اور غسل ایک سا سے ہوتا تھا، اور جو آپ فطرانہ دیتے ہیں رمضان المبارک میں وہ آپ نصف سا دیتے ہیں۔ کتنا ہوتا ہے؟ نصف سا گندم اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ کتنا بنتا ہوتا ہے؟ 2 کلو کے قریب، 2.25 کلو غالباً، پرانی بات ہو گئی، ریوائز ہوتی رہتی ہیں رمضان جب آتا ہے تو تقریباً 2 کلو 2.25 کلو کے قریب ہے، تو پورا سا پھر کتنے پہ چلا جائے گا؟ 4 کلو پہ۔ اللہ کے حبیب کا غسل 4 کلو سے ہوا کرتا تھا۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں ہمارا بھی اتنے سے ہی ہوتا ہے۔ تو مسجدوں میں وضو کرتے ہوئے بھی ہم بہت زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے وہ بڑا ایک اعلیٰ زمانہ تھا جب ان کے ساتھ برتنوں کے ساتھ وضو ہوتا تھا، لیکن ٹوٹیاں نلکے یہ غیر اسلامی ہم ان کو نہیں کہتے، لیکن ہمارا عمل ان کو غیر اسلامی بنا دیتا ہے۔ اتنا پانی کا ضیاع یہ ہم نے سوچا بھی نہیں کہ مسجد والا نمازی اگر سمجھ جائے کہ میں نے کتنا پانی استعمال کرنا ہے تو شاید اتنا پانی ضائع نہ ہو جتنا مسجدوں میں پانی ضائع ہوتا ہے۔ نل کا کھولا، باتیں، گفتگو، اور اللہ کے نبی کی نفسیات دیکھیں، حضور نے وضو کے دوران گفتگو سے منع فرمایا۔ آپ نے حدیث سنی ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ باتوں میں انسان لگ جائے گا، پانی کھلا رہے گا تو لوگ بھوکے پیاسے رہ جائیں گے، جانوروں کا حصہ بھی چھوڑو، انسانوں کا حصہ بھی چھوڑو۔ پھر حضور نے ہمیں ترغیب دی کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے چادر اس کے اوپر جو ہے وہ تھامے رکھتے ہیں، جب وہ باتوں میں لگتا ہے تو وہ چادر فرشتے رحمت کی کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ڈرانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ آپ اپنے بچوں پہ لازم ہے کہ ان کو بتائیں کہ اللہ کے حبیب وضو کتنے پانی سے کرتے؟ ایک مد سے، اور مد کتنا ہے؟ تقریباً پونا لیٹر، اور جو آپ کا غسل مبارک ہے وہ 1 سا سے ہے، اور سا کتنا ہے؟ تقریباً 4 کلو کا ہے۔ یہ صحیح سے ستہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ میرے صحابہ کا ایک مد میرے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ تمہارے اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ چھوٹا سا سوال ہے آپ کے سمجھنے کے لیے، اگر کوئی بندہ نابینا ہوگا تو اس نے تو حضور کو نہیں دیکھا لیکن حضور کے ساتھ وہ رہا تھا، تو صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو نابینا ہوتے تھے، انہوں نے تو حضور کو نہیں دیکھا۔ جیسے قرآن کی آیات اتری ہیں، کچھ نابینا صحابہ کرام تھے جنہوں نے آ کے بات کی حضور سے اور حضور نے ان کو جھڑک دیا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ان کا نام تھا، تو اللہ نے وہی نازل فرما دی محبوب کہ ان میرے اپنے غلاموں کو جھڑکے نہ۔ تو نابینا صحابی پھر جو ہے وہ صحابی کیسے بنا؟ اس لیے صحابی کی ڈیفینیشن اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی معیت جس کو نصیب ہوئی، حضور کی سنگت جس کو نصیب ہوئی ہو۔ اب کوئی نہیں دیکھ سکتا تو یقیناً اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو وہ صحابی تو ہے، لیکن جس نے حضور کی سنگت پائی ہو، حضور کی معیت پائی ہو، حضور کی صحبت پائی ہو، لیکن 2 شرائط ہیں، ایمان کی حالت میں پائی ہو اور اس کا وصال بھی ایمان کی حالت میں ہوا، وہ صحابی ہے۔ اب صحابی کی ڈیفینیشن کیا بنی؟ جس نے رسول اللہ کی
میت پائی ہو، جس نے رسول اللہ کی سنگت پائی ہو. اسی لیے کمپینین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ حواری کہلاتے ہیں، اور حضور کے جو ماننے والے ہیں آپ کے ساتھ تھے وہ صحابی کہلاتے ہیں. تو صحابی دوست کو کہتے ہیں، فرینڈ شپ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کمپینین کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو صحابی کی تعریف بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں. حضور کی سنگت اس نے دیکھی ہو ایمان کی حالت میں، کوئی غزوہ نہ بھی لڑا ہو، کسی جگہ پہ حضور کے ساتھ نہ بھی گیا ہو، لیکن ایمان کی حالت میں حضور کی سنگت پائی ہو، تو وہ کون ہے؟ وہ سب. کچھ محدثین نے لکھا ہے جس نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو وہ انہوں نے اس لیے شرط لگائی ہے کہ اگر کوئی خواب میں حضور کی زیارت کرے تو وہ تو پھر صحابی وہ بھی نہیں بن سکتا، حالانکہ اس نے زیارت تو حضور کی ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ شیطان ہر شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن میری شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا. اب ایک بندہ خواب میں دیکھے اور وہ کہے میں بھی صحابی ہوں، تو محدثین نے شرط لگا لی جس نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو سر کی آنکھیں وہ ہیں جو ہم ان کو باقاعدہ سے حضور کو دیکھتے ہیں، لہذا حضور کی سنگت نصیب ہوئی ہو، اور پھر نابینا صحابی کے داخلے کے لیے یہ شرط لگا دی. اور دوسری بات کہہ دی جس نے سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہو، تاکہ خواب میں دیکھنے والے کی کیفیت جو ہے وہ نکل جائے. آپ دوست جانتے ہیں کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام سے پہلے عبدالکعبہ تھا، کعبے کا بندہ، لیکن حضور نے پھر آپ کا نام اس میں گرامی جو ہے وہ کیا رکھا؟ عبداللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. لیکن آپ مشہور کس نام سے ہیں؟ ابو بکر اور جناب صدیق. اور ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ عموماً جو نام ہوتے ہیں وہ کنیت کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے کسی کا بیٹا ہوا قاسم تو باپ کا نام کیا بنا؟ ابو القاسم. لیکن ہر نام بچوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، کچھ نام مہارتوں کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ، تو حنیفہ نام کی بیٹی کوئی نہیں ہے، لیکن حنیف کہتے ہیں یکسو کو جس کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے، اللہ رسول کی طرف رہے، وہ حنیف ہے. اور قرآن نے حنیف حضرت ابراہیم کو کہا ہے. حضرت ابراہیم بڑے یکسو تھے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی ساری یکسوئی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف تھی، لہذا آپ کی کنیت لقب کیا مشہور ہو گیا؟ ابو حنیفہ. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو عبدالکعبہ تھا، لیکن اسلام میں حضور نے نام کیا رکھا؟ عبداللہ. لیکن آپ ابو بکر کیوں کہلاتے ہیں؟ تو اس کی تشریح بھی سن لیں کہ ابو کہتے ہیں والے کو، جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا، ابو حنیفہ یکسوئی والا. تو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ بکر عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو، تو عربوں میں ابو بکر اس کو کہتے تھے جو اونٹوں کو چرانے اور ان کو ارینج کرنے میں اور ان کی تربیت میں بڑا بھرپور کردار ادا کرتا تھا. اس کو کنیت اور لقب ہی کیا کہہ دیتے تھے؟ ابو بکر. یعنی یہ بڑا مہارت والا آدمی ہے، بڑا سکل والا آدمی ہے، ان معنوں میں استعمال ہوتا تھا. اور دوسرا جو بکر ہے عربی زبان میں، اس کا معنی ہے پہلے ہونا، اولیت لے جانا، سبقت لے جانا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے جانے والے تھے. کس کس میں؟ آپ اسلام لانے والوں میں بھی سبقت لے جانے والے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے مردوں میں کون ایمان لایا؟ اور بچوں میں جناب شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں اما خدیجہ، اسی طرح غلاموں میں حضرت زید. تو یہ پہلے اسلام لانے والوں میں مردوں میں حضرت ابو بکر ہیں. اور مال خرچ کرنے میں بھی اولیت لے گئے، حضور کی سنگت اختیار کرنے میں بھی اولیت لے گئے. ہر معاملے میں چونکہ فرنٹ پہ رہے، اس لیے عربی میں آپ کو کیا کہا جانے لگا؟ ابو بکر. تو بکر اونٹوں والا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے رسول اللہ کی سنگت ملی، صحبت ملی، حضور نے مجھے اتنا کچھ سکھا دیا کہ آج 22.5 لاکھ مربع میل کا میں تنے تنا حکمران. تو یہ جو مہارت تھی یہ عربوں میں موجود تھی. اس وجہ سے ابو بکر آپ کو کہتے ہیں کہ ماہر تھے آپ اپنے کاموں میں. اور بکر اولیت کے معنوں میں ہوتا ہے اس لیے. اور جو عورت ہوتی ہے غیر شادی شدہ اس کو عربی میں باکرہ عورت کہتے ہیں. اور جو شوہر دیدہ ہو، بے شک وہ ڈائیورسڈ ہو یا ویسے اس کی شادی ہوئی ہو، اس کو عربی میں سیبہ کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. اس لیے عموماً دوست واقف نہیں ہوتے کہ آپ کا نام پورا کیا ہے. اسلام سے پہلا نام عبدالکعبہ. اسلام میں حضور نے نام کیا رکھا؟ عبداللہ. آپ کا لقب کیا مشہور ہوا؟ ابو بکر. تو اونٹوں میں مہارت رکھنے والا اور اسلام میں اولیت لے جانے والے جناب ابو بکر ہیں. اور آپ کا لقب ہے صدیق. اور یہ صدیق ہونا یہ چھوٹی موٹی بارگاہ سے آپ کو نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو صدیق کہا ہے قرآن مجید میں.
اور میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ آیت ہے سورہ زمر کی 33 اور 34 نمبر آیت مبارکہ. سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے جو کلام لے کر آیا ہے میرے حبیب پر وہ بھی، میرا حبیب بھی، اور میرے حبیب کی جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے وہ بھی، یہ سارے کے سارے صدیق. میرا حبیب بھی سچا ہے، میرے حبیب پہ ایمان لانے والا بھی سچا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. جو شخص لے کر آیا اور جس نے پھر اس کی تصدیق کی، وہ دونوں کون ہیں؟ بولیں وہ دونوں کون ہیں؟ صدیق ہیں. تو صدیق والا لقب حضرت ابوبکر کو کہاں سے ملا؟ اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے. اور رسول اللہ کی زبان سے آپ کو لقب ملا عتیق کا، جس کو ہم عتیق بولتے ہیں. تو عتیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گردن کی آزادی. عتقم من النار، رمضان کے مہینے کی جو فضیلت ہے کہ جو آخری عشرے میں جاتا ہے صدقہ خیرات اور روزے، عتقم من النار، وہ دوزخ سے کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے. تو عتیق کا معنی ہے آپ دوزخ کی آگ سے آزاد ہیں، حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے اس لیے عتیق ہیں. دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں. صدیق کا لقب ڈیوائن لقب ہے جو حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے دیا ہے، اور عتیق کا جو لقب ہے وہ حضرت ابوبکر کو کس نے دیا ہے؟ بارگاہ رسالت مآب سے ملا ہے کہ یہ عتیق ہے. اور قرآن نے ایک اور لقب بھی دیا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ ہے ثانی یسنین. وہ جو غار میں جانے والے تھے ان میں سے ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کا لقب جو ہے وہ ثانی یسنین بھی ہے. اور یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ فرما رہا ہے الا تنصروہ، اگر تم میرے نبی کی نصرت نہیں بھی کرتے، میرے نبی کے احکامات پہ عمل نہیں بھی کرتے لوگوں عرب والو، تو فقد نصرہ اللہ، اللہ نے پہلے بھی تو میرے نبی کی مدد کی ہے، اپنے نبی کی. وہ مدد کیا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نکال دیا تھا میرے حبیب کو مکہ سے. تو ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، اس حال میں وہ دو ہجرت کرنے والوں میں دوسرے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ثانی یسنین کا لقب دیا. تو ثانی یسنین کا لقب بھی کہاں سے ملا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور ثانی اور اسنین دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا. تو مقام نبوت کے بعد جو لقب ہے دوسرا وہ کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا ہے. اور غار میں گیا کون تھا پہلے؟ حضرت ابوبکر صدیق گئے تھے. اس حوالے سے پھر دو میں سے دوسرے کون ہیں؟ رسول اللہ ہے. تو مفسرین نے دونوں باتیں لکھی ہیں کہ دو میں سے دوسرے حضرت ابوبکر بھی ہو سکتے ہیں اور دو میں سے دوسرے جناب رسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبوت کے بعد مرتبہ ہے صدیق کا. تو دو میں سے دوسرا کون ہوگا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پہلے غار میں گئے حضرت ابوبکر، پھر گئے جناب رسول اللہ. تو دو میں سے دوسرا کون ٹھہرا؟ جناب رسول اللہ کی ذات ٹھہری. اس لیے یہ دونوں القابات جو ہیں یہ ان کے لیے. اور اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابوبکر واحد صحابی ہیں 1,40,000 صحابہ میں سے. ڈاکٹر حمید اللہ نے جو صحابہ کی تعداد لکھی ہے وہ 1,40,000 ہے. یعنی جتنے لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھا آپ کی حیاتی میں اور ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ کے ساتھ لڑے، میت، کتنے ہیں؟ 1,40,000 23 سال کے عرصے میں. تو ان 1,40,000 صحابہ میں واحد صحابی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی صحابیت کا اعلان خود قرآن کر رہا ہے. اور صحابی کا لفظ باقاعدہ قرآن کے اندر موجود ہے. سورت کون سی ہے؟ سورہ توبہ. سورہ توبہ اور آیت نمبر ہے اس کی 40. اس کے اندر اللہ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب اور اپنے کمپینین کو یہ کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، تو حزن نہ کر، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ کی معیت ہمیں حاصل. تو یہ جو کیفیت ہے غار ثور والی، اس کو اللہ نے قرآن میں بڑے پیار والے انداز میں بیان کیا. یہ دو باتوں کی توجہ میں آپ کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ صحابیت حضرت ابوبکر کی کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. اور صحابی کا لفظ بھی قرآن سے ثابت ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 40 اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے یہ کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے، حضور ہم غار میں موجود ہیں، یہ ہمارے اوپر غار کے منہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، جو ہمارے پیچھے لگے ہیں، اگر انہوں نے نیچے دیکھا پاؤں کی طرف تو پھر تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، تو حزن نہ کر ابوبکر، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے.
فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسکین نازل فرمائی غار میں ان پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور پھر فرشتوں سے ان کی مدد کی، لم تروها، جن کو تم نہیں دیکھتے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ ایک انٹرنیشنل پیغام ہے اللہ کا پوری دنیا کے لوگوں کے نام۔ 200 ممالک میں بسنے والے 7.5 ارب لوگ، ان کے نام پیغام کیا ہے ذرا آپ بھی سن لیں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے چھوٹے چھوٹے جملوں کو نیچا دکھا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا رہے گا، لیکن وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور جس کلمے کو بلندی حاصل ہونی ہے، اور تعالی اور تبارک جس جملے نے رہنا ہے، وہ صرف اللہ کا کلمہ ہے۔ اور یہ اسلام کے اوپر زمانے آتے رہتے ہیں، اتار والے چڑھاؤ والے، لیکن اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ کافروں کی بات ہمیشہ پست رہے گی، اور اللہ کا کلمہ ہمیشہ ہے العلیٰ، وہ کیا رہے گا؟ وہ بلند و بالا رہے گا۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے، میرے اور آپ کی جتنی صلاحیتیں ہیں ہم اپنی اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ یہ زندگی تو تھوڑی ہے جو اللہ نے ہم سے واپس لے لینی ہے، لیکن ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہمیشہ بلندی کس کو ملنی ہے؟ اسلام کو ملنی ہے۔ لیکن آپ اپنے بچوں کو تیار کریں گے تو یہ بلندی ملے گی۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق وہ کمال شخصیت ہیں کہ جن کی موٹیویشن پہ عشرہ مبشرہ کے اکثر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ خود بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور عشرہ مبشرہ کتنے لوگ ہیں؟ 10 لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی رسول اللہ نے۔ ان میں سب سے پہلے، اور یاد کر لیں جن لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے میں یاد کروا دیتا ہوں آپ کو، سب سے پہلے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، 4 صحابہ ہو گئے۔ اس کے بعد 2 اور ملا لیں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر۔ جی آپ شروع سے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، 2 اور ساتھ ایڈ کر لیں تو 8 ہو جائیں گے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اور نامیں جو صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اور آخری ہیں حضرت سعید بن زید۔ یہ 10 صحابہ ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور یہ جو اصل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی ایک دکان ہے مکہ میں، جس میں آپ سب کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مولوی کا کام صرف تبلیغ کرنا نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے دل کے اندر جذبہ رکھتے ہیں تو آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے بھی لوگوں کو جنتی بنا سکتے ہیں، اور آپ خود بھی جنتی بن سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی دکان ہے مکہ میں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ نے اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ اور پھر حضور کی بات بھی دیکھیں، حضور نے ایک تاجر کو موٹیویٹ کیا ہے جس کا لوگوں سے تعلق ہے، وہ جب حضور سے متاثر ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب وہ اپنے مشن پہ لگ گئے، اپنی دکان پہ بیٹھے بیٹھے حضرت عثمان کو کلمہ پڑھا کر جنت میں داخل کر دی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کو کلمہ پڑھا کر عشرہ مبشرہ میں حضور نے جنت کی بشارت دے دی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، یہ سارے لوگ حضرت ابوبکر کی تبلیغ پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس لیے آپ سب کے نام پیغام ہے۔ آپ پلمبر ہیں کوئی بات نہیں، آپ ڈینٹر پینٹر ہیں کوئی بات نہیں، آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی زندگی کا مشن اپنے کاروبار کے ساتھ اللہ رسول کی تبلیغ بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جنت کی بشارتیں لوگوں کو دنیا میں دے دی، اور آپ کا عرصہ خلافت 2 سال 3 مہینے اور 12 دن ہے تقریباً۔ کتنا جی؟ 2 سال 3 مہینے اور 12 دن ہے، اور آپ سے احادیث مبارکہ جو مروی ہیں ان کی تعداد 142 ہے۔ کتنی حدیثیں آپ سے مروی ہیں؟ آپ کی طبیعت میں صوفیانہ پن تھا، اور اس صوفیانہ پن کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ سے وہ حدیثیں روایت کی ہیں جو بخاری، مسلم اور حدیث کے ذخیرہ میں موجود ہیں، جن کے اندر تصوف پایا جاتا ہے۔ اور ایک آپ سے بڑی مشہور دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیر، یہ حدیث مبارکہ باقاعدہ آگے مفہوم اور الفاظ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ہے۔ تو معروضی سا سوال ہے بچوں کے لیے کہ حضرت ابوبکر سے کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ 142، اور آپ نے 7 غلام خرید کر آزاد کیے۔ حضرت بلال حبشی کو آپ نے خرید کر آزاد کیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابو بکر کے اوپر کوئی بلال کا احسان تھا جس کی وجہ سے امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا، ورنہ معاذ اللہ یہ حبش کا ایک غلام، یہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیوں خرید کے آزاد کیا؟ اللہ نے بیک وقت 17، 18، 19، 20، 21 5 آیات ایک سورت کی
لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے نازل فرما دی. اور اللہ نے یہ فرمایا سورہ لیل آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک, اللہ فرما رہا ہے یہ جس کو تم کہتے ہو کہ اس کے اوپر کوئی بلال کا احسان تھا, یہ تو تقوی والوں کا سردار آدمی ہے, اس کے اندر تو اللہ کا خوف موجود ہے, اور قیامت والے دن بھی اس کو آگ سے دور رکھا جائے گا. یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیں, 10 بندوں کو تو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے, لیکن صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں جن کو قرآن متقین کا سردار کہہ کے دوزخ سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اور صدیق اکبر کی کتنے کمالات ہیں. اللہ فرما رہے ہیں میں ابو بکر سے راضی ہوں, میں اس کو جنت میں بھی بھیجوں گا, اور یہ متقی اور تقوی والوں کا سردار بھی ہے. یہ ساری صحابیت کی باتیں یہ ان قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں موجود ہیں. پھر دوستی کا بڑا معیار اپنے دوست کے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے, اور یہ جو ہمارے سامنے فرینڈ شپ ہے رسول اللہ کی اور صدیق اکبر کی, یہ میرے دوستوں کے نام پیغام ہے جو اپنے دوست کا مزاج نہیں سمجھتے. آج کل تو دوستی رہ گئی پانی پہ بلبلا, دوستی کا وقار, دوستی کا معیار جو ہے وہ بالکل ہی مجروح ہو گیا. لیکن اگر دوستی سیکھنی ہے تو پھر حضرت صدیق اکبر اور رسول اللہ کی دوستی ذرا سیکھی. یہ دیکھیں نا ابو بکر صدیق کی شخصیت میں جوانوں کے لیے بھی میسج ہے, جوان آدمی اپنے دوست کے مزاج کا خیال کیسے کرے. ذرا اس حدیث کو دیکھیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, 3654 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ نے خطبہ دیا بیٹھ کر, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے تو بھی رہ سکتا ہے, اور اگر میرے پاس آنا چاہے تو بھی آ سکتا ہے. یہ خطبہ کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ دے رہے ہیں, اور آپ کسی بندے کا نام نہیں لے رہے, آپ ایک مطلق سی بات ذکر کر رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہ لے یا اللہ کے پاس چلا جائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں تعجب اس بات پہ ہوا کہ حضور ایک بات بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ تھا جس کو اللہ نے کیا دیا, اختیار دیا کہ دنیا میں رہے یا ہمارے پاس آ جائے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے رونا شروع کر دیا. ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ بات ہمارے لیے تعجب کی تھی, لیکن جب ہمیں پتہ چلا آپ کے رونے کا سبب تو اب پتہ یہ چلا کہ فکان رسول اللہ هو المخیر وکان ابو بکر عالمنا, جس کو اختیار دینے کی بات حضور کر رہے تھے وہ تو حضور خود تھے, اور اپنے وصال کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہ جاؤ یا میرے پاس آ جاؤ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ عَالَمَنَا, اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے, اور حضور کے مزاج اور آپ کی گفتگو سے, اپنے دوست کے لب و لہجے سے آپ گفتگو کو سمجھ گئے تھے, اور آپ سمجھ گئے تھے کہ حضور اپنے وصال کی طرف اشارہ فرما رہے. تو یہ ہے دوست کے مزاج کو سمجھ کر اس کے ساتھ اگر دوستی بڑھائی جائے. تو یہ آج کا جمعہ میں اسپیشل اپنی نوجوان نسل کے لیے یہ جملہ عرض کر دوں کہ اگر دوستی کا معیار بنانا ہے تو پھر رسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو معیار بناؤ. وہاں بھی دوستی تھی. دیکھیں جی غار میں جا رہے ہیں, حضور کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ہر موقع پر, اور پھر دوستی کا حق کیا ادا کیا. حضور نے فرمایا جتنا میرے اوپر احسان وقت اور مال دینے کا ابو بکر کا ہے, اتنا میرے 1,40,000 صحابہ میں کسی کا بھی نہیں. وقت دیا مجھے ابو بکر نے, مال دیا مجھے ابو بکر نے, کسی اور نے مجھے اتنا نہیں دیا. اور فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا, لیکن جو ابو بکر کی مودت اور محبت ہے میری ابو بکر کے ساتھ, یہ بھی ابو بکر کو فائدہ دے جائے گی. لیکن میرا چونکہ خلیل کون ہے؟ اللہ. اور حضور پھر چاہتے جب بھی حضور صدیق و عمر کو, عثمان و علی کو کسی مقام پہ نہیں بولے. یہ تو ہم شیعہ سنی بن گئے, آدھے ادھر اور آدھے ادھر ہو گئے, لیکن حضور کو ہر موقع پر اپنے صحابہ کا خیال ہوتا تھا. ایک دفعہ ایک عورت آئی, عرض کرتی ہے حضور میرا یہ مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا فلاں دن میرے پاس آ جانا. تو عرض کرتی ہے حضور اگر آپ کو میں نہ پاؤں تو پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا میں نہ ملوں تو ابو بکر سے مل لینا. پتہ یہ چلا کہ حضور کی توجہ, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے, حضور کی ساری توجہ اور کنسنٹریشن اور اپنی فوکسنگ جناب ابو بکر صدیق کی ذات کے اوپر تھی. اور پھر پوچھا گیا حضور عورتوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. پھر پوچھا گیا حضور مردوں میں؟ فرمایا ابوہا, عائشہ کا باپ مردوں میں سب سے زیادہ بہتر آدمی. اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے آپ کو خراج عقیدت پیش کیا. شیخ الاسلام حضرت داتا گنج بخش نے جناب ابو بکر کو کہا ہے کہ شیخ الاسلام اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے.
علامہ اقبال نے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے. علامہ کہتے ہیں اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، کہ تو ابو بکر اور علی میں گرفتار ہو کے رہ گیا ہے. تو آدھے ابو بکر کی طرف ہو گئے ہو، آدھے علی کی طرف ہو گئے ہو. یہ جو گرفتار ابو بکر و علی ہو، ہوشیار ہو جاؤ. ذرا دشمن کو پہچانو. تمہارا دشمن ان دونوں میں چھپا ہوا نہیں ہے. تمہارا دشمن وہ ہے جس کا ٹارگٹ تم دونوں ہو، شیعہ بھی ہو سنی بھی ہو. اس اپنے دشمن کو پہچانو. علامہ نے بڑی گہری بات کی ہے. اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، تمہیں لوگ شیعہ سنی کے نام پہ لڑا رہے ہیں، اپنے دشمن کو پہچانو. تمہارا دشمن کوئی اور ہے، تمہارے دشمن یہ نہیں ہے. اور پھر اعلی حضرت امام فاضل بریلوی نے کیا خراج عقیدت پیش کیا جناب ابو بکر کو. سنیں، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا. دسوں کا معنی کیا ہے؟ 10 آدمی. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. آپ اس کو ذرا پڑھ بھی لیں تاکہ یہ سینکڑوں لوگوں کا سلام ابو بکر کی بارگاہ میں پہنچ جائے. فاضل بریلوی تاجدار اہل محبت یہ کہتے ہیں وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اور پھر کہتے ہیں سایہ مصطفیٰ اور مایہ استفا، حضور کا سایہ جس کو ہمہ وقت نصیب تھا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یہ جو خلافت کی ناز تھے، خلافت کی عزت تھے، ان پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، رسولوں کے بعد مخلوق میں اعلیٰ ترین، ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. آخری شعر، یہ چاروں شعر اعلیٰ حضرت نے امام حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں سلوٹ کے طور پر پیش کی. آخری شعر، اصدق الصادقین سید المتقین. بولیں جی، اصدق الصادقین، سچوں میں سب سے زیادہ سچا. اصدق الصادقین اور سید المتقین. اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. یہ اعلی حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے اور اس کے اندر 4 حدیثوں کا ترجمہ کر دیا. یہ موضوع ویسے اگلے جمعے کا ہے لیکن تھوڑا سا ٹچ لے لیں. چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. حضور فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر تو ایسے ہیں میرے لیے جیسے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں میرے لیے. کتنی بڑی بات حضور نے فرما دی. ابو بکر اور عمر میرے لیے ایسے ہیں جیسے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 وزیر میرے زمین کے اوپر ہیں. جو زمین کے اوپر ہیں وہ صدیق و عمر ہیں اور جو آسمان کے اوپر ہیں وہ جبریل و میکائیل ہیں. تو دیکھیں 4 باتوں کا ترجمہ ایک شعر میں رکھ دیا. کیسے؟ اصدق الصادقین سید المتقین. چشم کس کو کہتے ہیں؟ چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. حضور کے جو کان ہیں ان پہ سلام ابو بکر، اور حضور کی جو آنکھ ہیں ابو بکر و عمر ان پہ سلام، اور جو حضور کے زمین پر وزیر ہیں ان کے اوپر میرا سلام. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ جو حضور کا اور سیدنا صدیق اکبر کی فیلنگز تھیں آپس کی، معراج کی رات کی اور غار ثور کی اور ہر جگہ پہ، اللہ ان محبتوں کے طفیل ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنی دوستی کا معیار صدیق و عمر کی طرح حضور کے ساتھ بنانے کی توفیق نصیب فرما. اور دعوت مطالعہ کیا ہے کہ بخاری، مسلم اور ترمذی کی کتنی حدیثیں ہیں فضائل صحابہ پہ؟ 810 حدیثیں مبارکہ ہیں. میں نے ان کے چیپٹر، حدیث نمبر اور صفحے لکھ دی ہیں، یہ آپ لیجئے گا. لیکن وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ایک ٹیچر نے بچے سے پوچھا بیٹا کیا بنو گے بڑے ہو کر، تو کیا کہتا ہے؟ میں صحابی بنوں گا. تو صحابی بننے کی وجہ کیا تھی؟ کہ میری ماں مجھے صحابی کا قصہ سنا کے سلاتی ہے. تو میں دیکھتا ہوں صدیق عمر کی محبت آپ کو ایسا باپ بناتی ہے یا نہیں بناتی؟ آپ کی بیوی ایسی ماں بنتی ہے یا نہیں کہ جو اپنے بچوں میں جذبہ صحابیت پیدا کرے؟ اللہ تعالی ہمارے اوپر فضل فرمائے اور امت کے حال کے اوپر اپنا فضل فرمائے.